کچھ لوگ یہاں موجود نہیں ہیں لیکن ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے کہ یہ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ اتنے پیسے چاہیے اور اجازت چاہیے بلڈنگ کی. تو سب سے پہلے اجازت کی بات آتی ہے کہ جامعہ محسنات کو کون دیکھتا ہے؟ جی ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ جو کہ قیمہ ہیں جماعت اسلامی کی، وہ دیکھتی ہے. اچھا جی وہ کس کے کنٹرول میں؟ جی وہ قاضی حسین احمد صاحب. تو میں قاضی حسین احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں ہمیں وہ بلڈنگ لے دیجیے، چاہے کچھ عرصے کے لیے لے دیجیے، ہم اس کام کا آغاز کرتے ہیں. قاضی صاحب اسی دن ہمیں بلڈنگ لے کر دیتے ہیں، سیم ڈے. ڈاکٹر صاحبہ سے انہوں نے خود بات کی اور مجھے کہا کہ بسم اللہ کیجئے، جائیے آپ، یہ بلڈنگ آپ کے پاس. وہاں پہ یہ ادارہ بن جاتا ہے. افتتاح کے لیے ہم پھر محترم قاضی حسین احمد مرحوم کو رحمت دیتے ہیں، وہ خوشی سے آ جاتے ہیں. افتتاح کرتے ہیں، جب داخل ہوتے ہیں آپ جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، اس کا نظام یہ تھا کہ باہر آپ نے جوتے اتار کے بلڈنگ کے اندر داخل ہونا، سارا کارپیٹڈ تھا، 2 منزلہ بلڈنگ، ہر چیز اس کی، حتیٰ کہ کھیلنے کی جگہ جو ٹیبل ٹینس کی جگہ تھی وہ بھی کارپیٹڈ تھی. تو وہ قاضی صاحب کو جب ہم لے کے جاتے ہیں، صفائی ستھرائی کا وہ نظام دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. میرے ساتھ ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں وہاں پہ. پھر مجھے سائڈ پہ لے جا کر 2 باتیں انہوں نے کی، میں چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ میں آ جائے. انہوں نے کہا، مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب میری خواہش ہے کہ اس طرح کے مزید ادارے بنیں اور ایک وقت آئے کہ میں کہہ سکوں کہ پاکستان میں کوئی بھی یتیم بچہ ہے آ جائے، ہم اس کی کفالت کریں گے. آج وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن کسی حد تک میں یہ کہنے کے قابل ہو چکا ہوں کہ کوئی بھی ڈیزرونگ یتیم بچہ اگر پاکستان میں ہماری ٹیم سے رابطہ کرے تو انشاءاللہ ہم اس کی ضرور مدد کریں گے، کفالت کریں گے، یا آغوش میں داخلہ دیں گے، یا کوئی اور طریقہ. ایک اور چیز ارشد ملک صاحب خاص طور پہ آپ کے لیے، اتنے خوبصورت اور صاف ستھرے وہ واش روم سے سارا نظام بہت خوبصورت بنایا، بہت صاف ستھرا. بنانے والے یہ کلر خالد عباسی تھے. ایک چیز انہوں نے دل سے محبت سے کی. تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ان کی صفائی کون کرتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ 2 غالباً سویپر سے. کہتے ہیں یہ کام ہمیں خود کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا یہاں پہ، میں 1 دن اور رات ان بچوں کے ساتھ خود گزاروں گا اور میں خود ان واش رومز کی صفائی کروں گا اور ان بچوں کو سکھاؤں گا اور ہم مل کے اس کام کو. میں نے آپ سے اسی لیے گزارش بھی کی کہ اگر ہو سکے تو ہمارے آغوش ہوم میں ایسا نظام بنے کہ ہم خود صفائی کرنے والے ہیں. میں خدمت کی وہ ساری کارکردگی یہاں پہ بیان کرنے کے لیے نہیں آیا. میں تو بتانے آیا ہوں کہ جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نیک روحیں ہوتی ہیں جو بڑی اچھی نیت کے ساتھ کسی کام کا آغاز کرواتی ہیں، ہم جیسے نالائق لوگوں سے کرواتی ہیں. آج ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کا وقت ہے. یہ لمحات ان کا میں نے بڑا انتظار کیا. اعظم صاحب کو یاد ہوگا کئی مرتبہ ان سے کہا کہ ہم نے ایک تقریب رکھنی ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ان بزرگوں کو بلانا ہے. ایک بزرگ تو ہم سے پہلے ہی چلے گئے، محترم قاضی حسین احمد مرحوم رحمہ اللہ علیہ. بقیہ جتنے بزرگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج ان کو بتائیں کہ ان کی نیک نیتوں کی وجہ سے، ان کے پرخلوص کوششوں کی وجہ سے آج آپ کی خدمت الحمدللہ صرف ایک شعبے میں اتنا بڑا کام کر رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ مزید 7 شعبے ہیں اور وہ اس سے بھی بڑے ہیں، ان کا ذکر ابھی نہیں کریں گے. ونس اگین میری دعا ہے اور آپ سب مل کر دعا کیجیے گا محترم قاضی حسین احمد رحمہ اللہ کے لیے کہ ان کی دعائیں بھی شامل تھی اور ان کی طرف سے بہت انکریجمنٹ بھی تھی. ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے جب پہلے پروگرام بنایا تو 30 کروڑ روپے چاہیے تھے اس کے لیے، اب تو خیر بہت زیادہ خرچ ہوئے نا اس پہ اس وقت. تو میں نے کہا ایسا کتنے پیسے ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ کہتے تم کسی دن میرے پاس آ جاؤ اور تم وہاں بیٹھ جاؤ، وہاں ہم لسٹ بنائیں گے ڈونرز کی، میں فون کروں گا، تم اپنی ٹیم کو بھیجنا، وہاں سے جا کے پیسے لے. اس انداز سے ان کی سرپرستی شامل.
اور آج قاضی حسین احمد صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے گزارش کی سمیہ راہی قاضی جو ہماری بہن ہے، ان کی بیٹی ہے، اتفاق سے آج لاہور میں ان کی بڑی اہم میٹنگ اسی وقت جاری ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اگر آن لائن لے لے تو میں شامل ہو جاؤں گی، ورنہ میں تو ڈریم کرتی تھی اس فنکشن کے لیے۔ انفارچونیٹلی اس وقت وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور شاید ہمارے لوگوں نے انتظام بھی شاید نہیں کیا آن لائن کا۔ پھر میں نے آصف لقمان قاضی جو ان کے فرزند ہیں ان سے گزارش کی، انہوں نے کمال مہربانی سے اس کو ایکسیپٹ کیا، آج ہم میں موجود ہیں ہمارے ساتھ سامنے ایسے ہے جیسے قاضی حسین احمد۔ میں نے تو اپنے شاگرد اور قاضی صاحب کے دوسرے بیٹے انس کو بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں تاکہ ہم تینوں نسلوں کو ٹریبیوٹ پیش کریں، لیکن اتفاق سے کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ آغاز کرتے ہیں شیلڈ دینے کا۔ یہ شیلڈ ان کی عزت میں نہیں کوئی اضافہ کرے گا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ شیلڈ انہیں یاد دلائے گی، وہ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ جب تک وہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ ہم ترقی کی راہیں بھی دیکھتے رہیں گے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم انہیں یہاں پہ کچھ پیش کریں۔